बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अन्ना वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ उन्वानात और मौज़ूआत पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका मफ़हूम लुब्बे लुबाब आपके सामने बयान किया जा रहा है। ये तीसरी नशिस्त है जो मुबादियात और इब्तदाइया के उन्वान से एक मौजू है। इस नाम से उस सिलसिले की ये तीसरी नशिस्त है। 2 नशिस्तें इस मौजू पर हो चुकी हैं। इसमें ज़ैनी उन्वानात 10 हैं, जिनमें से 6 पहली 2 नशिस्तों में उन 6 से मुतल्लिक़ आयात और उनका मफ़हूम बयान किया गया है। ये उम्मीद है कि आखिरी नशिस्त होगी इस मौजू की इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इसमें जो बकिया ये 4 उन्वानात हैं उनसे मुतल्लिक़ जो आयात हैं उनका आयात और उनका जो मफ़हूम है लुब्बे लुबाब है वो आपके सामने बयान किया जाएगा। इसमें ये जो 7वां ज़ैनी उन्वान है ये नाम नहाद मुस्लिम कौम से मुतल्लिक़ है कि आज जो मुसलमान कौम है पूरे कुराए अर्ज़ पर 1.5-2 अरब के करीब इनकी आबादी है, लेकिन इनकी हालत और कैफियत ये है कि ये बिल्कुल उसी सतह पर हैं, उसी कैफियत में मुब्तला हैं। यही उनकी हालत है जो नुज़ूल कुरान के अहद में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन मबऊस हुए थे तो उस वक़्त जो हालत यहूद व नसारा और मुशरिकीन की थी उसी हालत में बल्कि उससे भी बदतर हालात में आज ये मुसलमान कौम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो उस हालत में हैं। तो उस वक़्त जो उनमें पस्तियाँ थी, जो उनके जुराइम थे, उनको एक एक करके अगर आज मुसलमान कौम में तलाश करें तो वो कम बेश सारे ही मौजूद हैं और इसी वजह से इनकी हालत भी यही है आज जिस हालत में ये मुसलमान कौम है। तो उस हवाले से चंद आयात खुसूसन मुसलमान कौम के लिए हैं, चूँकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात हैं, ये ज़मान व मकान से मावरा हैं, ना तो ये बख़सूस किसी दौर के लोगों के लिए हैं ना किसी ख़ास कौम के लिए। ये वो अबदी और दायमी मुस्तकिल हक़ाइक़ हैं, अक़दार हैं जो हर दौर के, हर ज़माना के, हर कौम, रंग और नस्ल के लोगों के लिए हैं और ये सारे इंसानों के लिए हैं। इसमें ये चीज़ कोई मैंने नहीं रखती कि कोई किस मज़हब से मुतल्लिक़ है। वो जो भी इन अल्लाह रब्बुल करीम के जो पैमाने हैं, मयार हैं, जो कौम जो मुआशरा उन मयारों में से, उन पैमानों, उन अक़दार में से जिनको अपनाएगा उसको उसी हिसाब से वो नताइज मिलते जाएंगे। और जो जिस हद तक उन पैमानों की खिलाफ वर्जी करेगा, उन अहकाम की, उन अवामिर और नवाही की जिस तनासब से वो उसी तनासब से ज़िल्लत और इज़्बहलाल और वो तबाही से और शिकस्त से और इंतशार, इख्तलाफात और तफ़रक़ा और पस्तियों में वो गिरता जाएगा। तो ये ख़ास तौर पर जो मुसलमान कौम है असर हाज़िर में इनकी भारी अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह भारी अक्सरियत जो है वो क़तई तौर पर शिर्क की दलदल में धंस चुकी है। ये जिस तरह नुज़ूल कुरान के अहद में यहूद व नसारा बज़ाहिर वो दीन के मनासिक और शआयर पर कारबंद थे, मुशरिकीन की भी यही कैफियत थी और वो दावा भी ये कर रहे थे कि हमारा अल्लाह रब्बुल करीम पर ईमान है, मलाइका पर है, आखिरत पर है, रसूल अलैहिस्सलाम पर है, कुतुब पर है, लेकिन इसके बावजूद वो थे बातिल रवश पर और उनका अंजाम, उस रवश का अंजाम और नतीजा ज़िल्लत और शिकस्त और नाकामी और जहन्नम है। तो ये उनके लिए जो कानून थे उस दौर के लोगों के लिए आज भी जो भी वो अमल करेगा उसके लिए यही जो नताइज हैं, जो उनके समरात हैं, समरात नहीं, जो उनका एक जिस ज़िल्लत उनके नताइज में जो तख़रीब है उनमें पोशीदा वो आज भी उन लोगों को भी वही मिलेगी। आज जो अक़वाम जदीद हैं, ग़ालिब अक़वाम हैं, जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वो
اس حوالے سے وہ چونکہ بالادستی ان کو اس حوالے سے ملی ہوئی ہے کہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ بے تحاشا محنت کی ہے، صدیوں کی ان کی محنت کا یہ محسن ہے یہ جو ان کو نتیجہ ملا ہوا. اسی وجہ سے وہ مسلمانوں پر اور دیگر جو جاہل اقوام ہیں، جو کام چور ہیں، جو توہم پرست ہیں، جو عقل و فکر اور شعور سے عاری ہیں، جو جانوروں کی سطح پر ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو برا ہو کردار کے حساب سے جیسا ہو، لیکن وہ درجنوں بیسیوں سینکڑوں جانوروں کو ہانک سکتا ہے. تو یہ جو مغربی اقوام ہیں جنہوں نے صدیوں سے ایک غور و فکر اور کائنات کے یہ جو تسخیر کائنات کی ہے، اس کے اصولوں کو سمجھا ہے، تجربات، مشاہدات اور ایجادات کر کے، تو یہ بالادستی ان کی اس وجہ سے ہے. ان کی جو بالادستی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے اس وقت کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کر رہے ہیں. وہ وحی کے بعض احکامات کو انہوں نے اپنی عملی زندگی میں ضرور اپنایا ہے جس کے ان کو ثمرات بھی مل رہے ہیں. تو یہ جو مسلمان قوم کی اکثریت ہے یہ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، نہ تو انہوں نے ایسے اخلاقی ایک نتائج دیے ہیں دنیا کو معاشرتی حوالے سے کہ ان میں امن ہوتا، وحدت ہوتی، اختلافات نہ ہوتے، بغی بینہم کی کیفیت نہ ہوتی، اور وہ دنیا کو دکھا سکتے کہ ہاں ہم نے اعلیٰ نوعیت کا، ٹھیک ہے مادی ترقی اگر وہ اس حد تک نہ بھی کرتے، لیکن ایک ایسا سماج جس میں جرم نہ ہوتا، جس میں افلاس نہ ہوتا، جس میں ناجائز استحصال نہ ہوتا، جس میں استبداد نہ ہوتا، جس میں جبر نہ ہوتا، ایسا سماج اگر وہ دنیا کو دے سکتے تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اور ہو سکتا ہے کہ اقوام مغرب کی جگہ ان کو اللہ رب العزت زمین میں غلبہ عطا کر دیتا، لیکن چونکہ یہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں، یہ اپنی بنیادی ذمہ داری کو فراموش کر چکے ہیں، صدیوں سے غفلت میں ہیں، اور یہ مذہبی پیشواؤں کے شیاطین کے گھڑے ہوئے باطن اور جھوٹے مذہب کے فریب میں ہیں، اور کبھی انہوں نے عقل و فکر سے کام نہیں لیا. تو اسی وجہ سے یہ صدیوں سے عباد الطاغوت بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایمان جبت اور طاغوت کے اوپر ہے. یہ تنبیس سے حق و باطل کر رہے ہیں، اور ان کے ایمان میں شرک کی آمیزش ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ صورتحال میں سے اس پستیوں میں یہ گرے ہوئے ہیں. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 سے جو آغاز کرتے ہیں، اللہ رب کریم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا جب ان کو کتاب دی گئی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. تو جو وحی دی گئی تھی بنیادی طور پر بنی اسرائیل کو، اس میں حکم یہی تھا، اور ہمیشہ وحی کا یہی حکم ہوتا ہے کہ جو کچھ وحی مل رہی ہوتی ہے اس کو بڑی قوت کے ساتھ تھامنا ہوتا ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس میں مداحنت نہیں دکھانی ہوتی، اس میں لاپرواہی، ڈھیلا پن اور بے توجہی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہوتا. وحی کا اتباع پوری قوت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اور ان کو کہا گیا کہ سنو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کہا کہ ہم نے سن لیا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، وعصینا معصیت کی، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے کفر کے باعث ان کے قلوب کے اندر وہ سامری کے بچڑے کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، گویا ان کو گھول کر پلا دی گئی تھی. تو اللہ رب کریم نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ تو جو تمہارے ایمان ہے تمہیں بہت غلط امر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، یعنی تم بہت انتہائی غلط نہج پر ہو. تو یہ جو بچھڑے کی محبت ان کے قلوب میں رچ بس گئی تھی، یہی کیفیت آج مسلمان قوم کی ہے. قرآن مجید کے علاوہ دیگر کتب ہیں جو احادیث کے نام سے ہیں، جو سنت کے یا نبی کریم علیہ السلام کے ایک روایات کا ان کو نام دیا گیا ہے، ان کی محبت اس پوری مسلمان قوم میں بے پناہ ہے، رچ بس گئی ہے سامری کے بچھڑے کی طرح. اور اس کے علاوہ جو شخصیات ہیں، ان شخصیات کی محبت بھی اتنی زیادہ ان کے قلوب میں رچ بس گئی ہے کہ یہ ان شخصیات کو یا ان کتابوں کو، حالانکہ ان میں
سے نہ تو کسی کتاب کے لیے اللہ رب کریم نے کوئی سند نازل کی ہے، نہ کسی شخصیت کا نام لے کر، تو یہ ان دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو یہ اللہ رب کریم نے فرمایا بکفرہم، ان کے وہ جو وحی کے اتباع سے صرف دین خالص اللہ کے لیے رکھنے سے انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، الا للہ الدین الخالص، جو الہکم الہ واحد کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے قرآن کے ساتھ اور کتابیں مذہب کا حصہ بنا دی۔ پھر یہ 1 2 4 6 نہیں، درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں کتابیں ہیں مذہب کے نام پر وہ موجود ہیں، اور یہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ سامری کے بچھڑے کی طرح ان کتابوں کی محبت ان کے قلوب میں گویا ان کو گھول کر پلا دی گئی ہے ان شیاطین نے، اور جو یہ باطل مذہب گھڑا ہے جنہوں نے۔ اور دوسرا جو شخصیات ہیں قرآن کریم میں، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا آپ نام جتنی دفعہ نے اس سے پہلے کے انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کا نام نے بار بار نے ان کے ہر عمل کا حوالہ دے جو کتاب اللہ میں اللہ کی آیات میں ہیں، وہ نام لے کر آپ اتنی دفعہ دیں کہ آپ آدمی تھکتا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیں، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، چاہے اس کو جو گزشتگان ہیں انہوں نے کوئی بھی اس کو مناصب دیے ہوں، کوئی بھی درجات ہو ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہو، جب اللہ وحدہ لا شریک نے نام نہیں لیا کسی مومن کا بھی تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ خود اپنی مرضی کی مختلف شخصیات، جو کہ کسی کو ائمہ کہہ رہے ہیں، کسی کو فقہا، کسی کو کابرین، کسی کو صحابہ کا نام دے رہے ہیں۔ تو نام دینے کی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں اور پھر 1400 سالہ عرص پورے مذہبی تاریخ میں کسی ایک شخص کا بھی نام لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نام صرف وہی لے سکتے ہیں جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے نام قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں کام مشرکین سے نہیں ہوں گے، یہ مشرکین کو یہ کام ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ ان کے قلوب میں وہ اپنے گھڑے ہوئے جو باطل الہات ہیں، انداد اللہ ہیں، ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہی ان کا بھی جرم تھا بنی اسرائیل کا، اور یہی جرم ان کا بھی ہے، اور یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو مزید اس حوالے سے واضح کیا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ جو اس وقت وہ جو یہود و نصارہ تھے تو وہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں وہ جو شیاطین جس چیز کی تلاوت کرتے تھے، یہ دوسری نشست میں اس کا کچھ حوالہ موجود ہے کہ یہ شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب کیا ہوتا ہے۔ یہ شیاطین جن والانس تھے، شیاطین الانس والجن، یہ انسانوں اور جنوں میں، یہ انسانوں میں شیاطین کا جب آپ اس لفظ پر غور کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نادیدہ قسم کی کوئی شیطان، کوئی مخلوق ہے کہیں خارج میں، نہیں، یہ آدمی ہی چلتے پھرتے شیاطین ہوتے ہیں جن کے اوپر اس شیطانی عقائد کا، شیطانی نظریات کا، شہوات کا، ہوائے نفس کا، تکبر کا، اور وہ جو تخریبی قوتیں ہیں ان کا غلبہ ہوتا ہے جن آدمیوں کے اوپر، وہی شیاطین ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ آشکارا بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات در پردہ بھی ہوتے ہیں، خفیہ بھی ادھر پس منظر میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پردوں کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، منظر عام پر نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ دونوں طرح کے شیاطین تھے جو باطل مذہب کر رہے تھے۔ ایک تو وہ دین تھا جو تمام انبیاء علیہ السلام کا تھا اور وہ روز روشن کی طرح آشکارا تھا، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، جو وہی ان کے قلوب اطہر پر نازل ہوتی تھی، وہ بیان کر رہے تھے۔ ایک تو وہ دین تھا، اب اس کے مقابلے میں ایک اور دین گڑا ہوا تھا جس کی تلاوت شیاطین کرتے تھے۔ یہی شیاطین جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، یہ متبادل میں ایک دین گھڑتے تھے ہر دور میں، لیکن وہ وحی نہیں ہوتی تھی، اس میں وحی کی آمیزش کر لیتے تھے، کچھ چیزیں وہ اس میں وحی کی بھی شامل کر لیتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض وہ کتاب میں سے بعض پر ایمان لے آتے تھے، بعض کو رد کر دیتے تھے۔
تنبیہ حق و باطل اسی چیز کا یہ جرم ہے جو وہ کر رہے تھے، تو یہ اس وقت بھی یہی کام کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ جو کچھ سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر رہے تھے تو وہ اسی شیاطین کا گھڑا ہوا اور ان کا تلاوت کردہ تھا۔ وہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، انہی شیاطین نے کفر کیا تھا اور لوگوں کو جھوٹ سکھاتے تھے۔ وہ جو سحر ہے جس کا کہ پچھلی نشست میں زخرفاً قول غرورہ کے الفاظ اس میں آئے ہیں، منمہ کاری والی باتیں، جھوٹ کی باتیں، دھوکے کی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے غیر ضروری اعمال جس کا کوئی تغیر نفس سے اور معاشرے میں اصلاح سے تعلق تک نہیں ہے، ایسے سینکڑوں ہزاروں اعمال ایسے یہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، یہ جو آدمیوں کے ہاتھ میں لکھی ہوئی، یہ کرو گے تو جنت میں جائے گی، یہ کرو گے تو اتنا درجہ ہوگا، یہ کرو گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی تمام کی تمام چیزیں، یہی وہ ہوتا ہے لوگوں کو اسی سحر کی تعلیم اور منمہ کاری والی جھوٹے پرفریب باتیں، دھوکے والی باتیں، یہی شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب ہے۔ آج آپ سارے دنیا کے 1.25 ارب مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کے افکار کا، ان گہرائی سے ان کی نفسیات کا جائزہ لیں اور دیکھیں گے کہ آپ ہر ایک کی اس کو قریدیں، اس کی تہ میں دیکھیں کہ اس کی سوچ، فکر اور افکار میں کیا چیز ہے۔ وہ الٹیمیٹلی ان میں سے یہی باطن عقائد و نظریات، اسی شیاطین کے مذہب کے، یہ جو گھڑا ہوا شیاطین کا مذہب ہے، یہی ان کی روٹس میں ملے گا۔ تبھی تو یہ قوم 1.25 ارب ہونے کے باوجود تباہ اور برباد ہے۔ تباہ اسی وجہ سے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ کا اگر تم نے اچھی طرح جمعہ پڑھا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے گئے تو ساری زندگی کے گناہ، وہ ساری زندگی تو گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے زمین میں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنا سرمایہ میں جمع کر رہا ہوں تو اسے ایک حج کر لوں گا۔ پورے دین کا جو سٹرکچر ہے، وہ جو ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی حدود کا، اللہ کی آیات کا پاسداری کرنی ہوتی ہے، ہر شعبہ زندگی میں محتاط رہنا ہوتا ہے، تقویٰ کہ مجھے کسی لمحے کسی معاملے میں مجھ سے اللہ کی حدود کی پابندی نہ ہو جائے، میں اللہ کے امر کی اطاعت کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، وہ سینس اور وہ شعور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی اس شیطانی مذہب جب اس کی روٹس میں ہوتا ہے، اس کے قلب میں ہوتا ہے کہ اس کی ایک بات ہی اگر اس کے قلب میں ہے کہ یہ فلاں ذکر پڑھ دو، سوتے وقت، جاگتے وقت، تسبیح پر اتنی چیز پڑھ دو، جنت میں مہان بن جائے گا، وہ پھر دنیا کا تمام فساد وہ آدمی کرتا ہے، تمام شرانگیزیاں کرتا ہے، تمام جو بدعمالیاں کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی شارٹ کٹ ہے کہ اگر میں یہ کر دوں گا تو پھر میں بخشا جاؤں گا۔ پھر اس کو کیا ضرورت ہے وہ اتنی مشقت میں پڑھنے کی، اتنی مشکلوں میں سے گزرنے کی، اتنی ابتلاء اور ایذاء میں سے گزرنے کی، اتنی قربانیاں دینے کی، اتنی مشکلات جھیلنے کی۔ جو دین کا تو یہی راستہ ہے، مشکلات کا، قربانیوں کا، سب کچھ اللہ رب کریم کی رضا کے لیے پیش کر دینے کا۔ تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کو ایسی ایک فلاں کو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو یہ ہو جائے گا، فلاں کو ایسا کر دو تو یہ ہو جائے گا، یہ چیزیں ہیں جو شیاطین کی۔ تو آج ان کی یہ جو مسلمان قوم ہے، خاص طور پر ان کے قلوب میں یہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی جو شیطان کی گھڑی ہوئی کوئی نہ کوئی ایسے زخرفاً قول غرورہ، آپ ان کو قریدیں، ان سے وہ خود غور کریں، سوچ بچار کریں، ان کے قلوب کے اندر ایک ان کے روٹس اسی چیز کی ملیں گی، تبھی وہ جرم کرتے ہیں۔ اگر ان کو اس کا شعور ہو اور پورا ان پر ایمان ہو کہ مجھے جنت کسی شارٹ کٹ کے ذریعے نہیں ملنی، کوئی چور راستہ نہیں ہے، مجھے زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کو مد نظر رکھنا ہوگا اور پوری قوت کے ساتھ کبھی بھی لمحہ بھر کے لیے مجھے اللہ کی آیات کے خلاف نہیں چلنا۔ ہر معاملہ زندگی میں چاہے جو بھی ابتلاء ہو، جو آزمائش ہو، جو کٹھن سے کٹھن حالات ہوں، مجھے جان بھی قربان کرنی ہے، مجھے مال بھی قربان کرنا ہے، عزیز و اقارب کو بھی چھوڑنا ہے، لیکن اللہ کے دین کو اور حق کو میں نے نہیں چھوڑنا، اور میں نے ہر لمحہ اصلاح کرنی ہے، اپنی بھی اور معاشرے میں بھی اسی لیے کوشش کرنی ہے۔ تو وہ پھر کبھی بھی کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، وہ فساد فی الارض کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس طرح یہ چیزیں تباہ کرتی ہیں، بالکل اس طرح جس طرح آج کے دور میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ یہ جو مال ویئرس ہوتے ہیں، سافٹ ویئر میں یہ جو سائبر کرائم والے لوگ ہوتے ہیں، جو ہیکرز ہوتے ہیں، وہ ایسے مال ویئر بھیج دیتے ہیں، ایسی ایک فائل بھیجیں گے جو آپ کے پورے سسٹم کو کرپٹ کر دے گی، سافٹ ویئر کو ہینگ ہو جائے گا، وہ اور طرح کی اس میں خرابیاں آ جائیں گی، وہ سسٹم بند ہو جائے گا، پروگرام کریش ہو جائے گا۔ یہ ایک
جو کرپٹڈ فائل ہے ایک مالویئر کی، اس میں وائرس ہو سکتے ہیں، ٹروجن ہو سکتے ہیں، اور طرح طرح کے یہ سافٹ ویئر ہیں، تو یہ جو شیاطین کے بنائے ہوئے جو مذہبی احکام ہیں، جو عبادات ہیں، جو اعمال ہیں، وہ یہی مالویئرس ہیں، وہ آپ کے جو سافٹ ویئر ہے اس میں وہ آ کر اس کو کرپٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، پوری معاشرے، قومیں، سب کی سب برباد ہو جاتی ہیں۔ آج یہی حادثہ ہوا ہے مسلم قوم کے ساتھ، پرٹیکولر نہیں، میں دیگر اقوام کی بات اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ یہ اس ضمن میں کہ یہ تو وارثون کتاب ہیں، ان کے پاس تو اوریجنل جینین سافٹ ویئر موجود ہے قرآن کریم کی صورت میں، جس کی ہر آیت اور ہر لفظ اسی طرح ہے جس طرح نبی کریم نے نازل کیا تھا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے قلب اطہر پر، اسی طرح ہمارے سامنے بھی موجود ہے۔ ہم بعین ہی اسی کو انسٹال کرنے اور اس سے ہٹ کر کوئی بھی ایک فائل بھی، ایک فولڈر بھی کہیں اور سے اپنے سسٹم میں آنے ہی نہ دیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں، اسے ناتنقی ظاہر کر دیں، فائر وال لگا دیں، اس کو بین کر دیں کہ نہیں، ہم نے قرآن کے علاوہ کسی شخص کی بات نہیں سننی۔ 1400 سالہ تاریخی ورثہ میں سے جو ان کو اکابرین کہتے ہیں، بزرگان، اولیاء، دیگر جو کچھ بھی ہیں، ان میں سے کسی کی بات نہیں سننی، کسی کا عمل نہیں دیکھنا، کسی کا نظریہ نہیں دیکھنا۔ ہم نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور ان کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، ان کا جو طرز عمل تھا، ان کا جو کردار تھا، اخلاص تھا، ان کے جو ساری زندگی کے جو فیچرز ہیں، خد و خال ہیں، جو ان میں تغیر نفس ہوا تھا، اس سب کچھ کو لینا ہے تو کتاب اللہ سے لینا ہے بس۔ یہ پھر تمام جو مالویئرز ہیں ان سے پروٹیکشن ہو جائے گی۔ تو یہ وہ شیاطین، لیکن جب آپ ان میں سے کوئی ایک بھی بات نہیں دیں گے قرآن کریم سے باہر، تو ہو سکتا ہے وہ ایک بات آپ کے پورے سسٹم کو کرپٹ کر دے، پورے سافٹ ویئر کو۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ یہ جو آپ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو آپ اس سارے جو کرپٹڈ ایک سافٹ ویئر ہے اس کو آپ رد کرنا ہوتا ہے آپ کو۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ تو یہ کیفیت اس میں اس وقت مشرکین میں تھی، یہود و نصارہ میں بھی تھی کہ انہوں نے اپنے انداد اللہ بنائے ہوئے تھے، اپنے وہ۔ تو آج یہ مسلمانوں میں بھی بالکل اسی کیفیت سے دو چار ہیں کہ بے شمار انداد اللہ ہیں، سب کے اپنے کوئی امام ہیں، کوئی پیر ہیں، کوئی صوفی ہے، کوئی اکابرین ہیں، کسی کو اصحاب کا نام دیا ہے، نام دے رکھے ہیں انہوں نے۔ یہ نام نہیں دینا، جو عمل دیکھنا ہے وہ تو صرف کتاب اللہ سے دیکھنا ہے، قرآن کریم سے باہر کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم کے علاوہ۔ اور دوسرے یہ کہ چونکہ قرآن کریم میں کسی کا نام نہیں ہے، نزول قرآن کے عہد میں بھی سوائے زید رضی اللہ عنہ کے، اور اس کے بعد کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، تو نام زبان پر بھی نہیں لانا۔ جب اس حد تک پیوریفیکیشن اور پیورٹی چاہیے، جب تک اس حد تک اس طرح پیورٹی نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ سافٹ ویئر کرپٹ ہی رہے گا۔ تو اس کے بعد اور جب نام لیں گے ہر کوئی اپنے وہ انداد اللہ کا نام لے گا، تو پھر وحدت پیدت نہیں ہو سکتی، تفرقات رہیں گے، اختلافات رہیں گے، اور یہی نتیجہ نکلے گا جو اب ہے۔ اور سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ اس دور کی بات ہے جب قرآن کریم موجود تھا، نازل ہو رہا تھا، تو نبی کریم نے قرآن کریم کو احسن الحدیث قرار دیا ہے، خود رسول قرار دیا ہے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی مذہب کے نام پر، وہ یہ شیاطین کی گھڑی ہوئی باتیں جس کو نبی کریم نے لہو الحدیث قرار دیا ہے، فضول باتیں، وقت ضائع کرنے والی، توجہات کو ڈائیورٹ کرنے والی، وہ توانائیوں اور صلاحیتوں کو ضائع کرنے والی باتیں، تخریبی باتیں، وہ بھی مذہب کے نام پر موجود تھی۔ تو اس کے متعلق نبی کریم نے فرمایا یعنی یہ جو لہو الحدیث ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں یہ حدیثیں آئیں، اس وقت بھی یہی چیز تھی کہ جو وحی ہوتی ہے ہر دور میں وہ احسن الحدیث ہوتی ہے، جو وحی کے علاوہ قرآن کریم کے علاوہ وحی کہیں نہیں ہے، وہی صرف اور صرف اللہ کی کلام، جو اللہ کا کلام ہے وہ قرآن کریم سے ہے۔ حالانکہ یہ جو باطن مذہب کے پیروکار ہیں، انہوں نے تو یہ عقیدہ کر رکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہیں یہ بھی معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بھی اسی کی قرآن کی مثل ہی ہیں، یہ
वही की मिशन ही हैं, उसको कुरान करीम को ये वही मतलू कहते हैं, और जो अहादीस हैं उनको वही गैर मतलू कहते हैं। तो ये तो शिरक की वो तारीकी हैं कि जिनमें हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, कि इन्होंने बिल्कुल अल्लाह रब्बे करीम की जो कुरान करीम है इसके बारे में अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद बे मिशन है, इसी तरह कुरान के मुताबिक फरमाया फातू बे सूरत में मिसल ही, कि इसकी मिशन तुम ना ही नहीं सकते। और बाद में इन्हीं मुशरिकीन ने, जो शयातीन जिन, जो वो मस्जिद ज़र्रार वाले जो मज़हब घड़ रहे थे, तो उसी वक्त भी उन्होंने वो घड़ना शुरू कर दिया, और बाद में फिर पूरे दृढ़ने के साथ पूरे वो सीना तान कर उन्होंने कहा कि ये तो जो हादीस है ये कुरान की मिशन है। यानी अल्लाह रब्बे करीम के जो दावा है उस चैलेंज को इन्होंने कबूल किया और उसका जवाब दिया कि हाँ ये हादीस कुरान की मिशन है। ये वो जुराइम हैं जिसकी वजह से कौमें तबाह हो जाती हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं, जो अर्श की एक रिफ़तों तक ले जाने वाला ये रास्ता नहीं है। वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि अस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के मुत्तबईन रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु शुहदा अन्नास खैर उम्मतन आज़म दरजात मोमिनून हक्का और राशिदून के जो मनाजिल और मनासिब और दर्जात पर थे, उसका तकाबन अपनी मौजूदा हालत से करें कि इन पस्तियों में कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह उससे भी पस्त ज़मीन का बोझ बन गए। तो इन्हीं जुराइम की वजह से बने कि जब अल्लाह के बेमिसल कलाम के साथ आदमियों के हाथ से लिखी हुई बातों को भी उसकी मिसल करार दिया। तो इससे बड़ा जुल्म क्या है? इन शिरकन जुल्मन अज़ीम, इस जुल्म अज़ीम के मुर्तकिब हो ये सारी मुसलमान कौम सदियों से। अगर ये जो छोटे मोटे जुराइम और गलतियों और कोताहियों को तो अल्लाह रब्बे करीम गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देता है, बंदा उस पर इसरार न करे। तो ये कबायर में से है। ये शिरक से बड़ा जुल्म कौन सा होता है? शिरक की तो मग़फ़रत ही नहीं है मुशरिक की। तो फिर इस अक़ायद व नज़रियात पर रहते हुए, इस ये सदियों की जो मजहबी विरसा है इस पर रहते हुए हालत किस तरह बदल सकती है मुसलमानों की? मुमकिन ही नहीं है। तो ये वो नहवन हदीस है। कुरान करीम के अलावा जो कुछ दीन के नाम पर मौजूद है, दीन नह के नाम पर, वो नहवन हदीस है। ये चीज़ वाज़े और दो टोक है, इसमें कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। या आसन हदीस है वो कुरान है, या फिर नहवन हदीस है वो जो कुरान से बाहर है। जो कुछ है मज़हब के नाम पर, चाहे उसको कोई भी नाम दिया जाए, और इस तरह इससे तो लोगों को रास्ते से सबील से ये नहवन हदीस गुमराह करती है। ये जो सारे मुसलमान हदीस के ज़रिए ही इन्होंने हदीस को ही दीन बनाया हुआ है, तो ये तो गुमराह करने वाला रास्ता है। और उसको दीन को, जो दीन अल्लाह है, उसको अस्तग़फिरुल्लाह ठट्ठा मजाक बना रहा है, मज़ाक का खेज़ बना दिया है कि नाम जे अल्लाह रब्बे करीम की दीन का लेते हैं, लेकिन दुनिया में कचरा हैं, रद्दी हैं, ज़मीन का बोझ हैं, और कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा इनकी औकात नहीं है अक्सरियत की। तो ये तो जो अल्लाह रब्बे करीम के वही का तबाह कर रहे होते हैं, दीन अल्लाह पर होते हैं, तो उनको तो अल्लाह वहदहू ला शरीक इमामुन्नास की मसनद तक नहीं जाता है। उनके साथ तो उसके सारे वादे पूरे हो रहे होते हैं। उनमें तो ना खौफ होता है, ना हुज़न होता है, और ना ही उनमें इख्तलाफात होते हैं, ना उनमें तफ़रक़ा होता है। अल्लाह की नेमतें, उसकी रहमतें, उसका फ़ज़ल और उसकी तरफ से फतूहात और इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ और तमक्कुन दीन, ये सब इस राह के समरात हैं, इस शजर तय्यबा के ये समरात हैं जो कलमा तय्यबा पर ला इलाह पर होता है, इलाह को इलाह वाहिद के नज़रिए पर होता है। तो आज क्या ये समरात मिल रहे हैं? तो ये है वो तदब्बर की, सोचने की और गौर व फिक्र करने की ये लम्हा फ़िक्रिया है सारी मुसलमान कौम के लिए। तो इनके लिए तो अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया है अज़ाब मुहीन है, ज़िल्लत का अज़ाब। और कितनी ज़िल्लत चाहते हो और कितनी ज़िल्लत में जाना चाहते हो? कोई क्या ज़िल्लतों का कोई और तसव्वुर रह गया है कि 1.5-2 अरब होकर भी तुम्हारी ये हालत है? सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 89 है, उसमें अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। ये भी उन्हीं अहले किताब से मुतल्लिक़ है कि जब वलम्मा जाअहुम किताबुन, अल्लाह की तरफ से उनको किताब मिली, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन पर कुरान करीम नाज़िल हुआ, तो उनके सामने पेश किया जो अहले किताब थे, जो यहूद और नसारा थे। तो ये उन किताबों की जो तालीमात थी उनकी तस्दीक करने वाला था, उनको सच साबित कर दिखाने वाला था। और तो उन्होंने क्या किया, हालांकि वो पहले कहते थे कि हम अल्लाह रब्बे करीम
فتح مانگتے تھے وہ اللہ سے کہ ہمیں جو کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرما، کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ملائکہ پر تابع دار تھے اور کتب پر اور رسول علیہ السلام پر اور آخرت پر ایمان کے تابع دار تھے، تو وہ فتح کی دعا کر رہے تھے۔ لیکن وہ چونکہ صرف وہی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، وہ انہوں نے احبار و رہبان کو رب بنا دیا تھا اور شیاطین کے گھڑے ہوئے مذہب کے اوپر تھے، تو وہ جو ان کا فتح کی دعا تھی یا دعویٰ ایمان تھا وہ محض زبانی کلامی تھا، ان کے قلوب میں وہ چیز نہیں تھی۔ تو اسی وجہ سے اکثریت نے، جس سب کے لیے نہیں، اس میں استثناء تھا اور اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے پہلی نشست میں، جو اکثریت تھی تو فلما جاءہم ما عرفوا کافروا بہ، کہ جب حق یعنی قرآن کریم ان کے سامنے آیا تو باوجود پہچاننے کے وہ اسے کفر کرنے لگ گئے، تو پھر ایسے لوگوں پر تو اللہ کی لعنت ہے کفار کے اوپر۔ تو آج بھی یہ تمام جو مسلمان قوم ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ کسی خطے میں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، کسی فرقہ سے، کسی مسلک سے، کسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، یا تو جو کچھ ان مختلف عنوانات اور موضوعات کے تحت جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اگر تو وہ ایک لفظ بھی ثابت کر دیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہے، تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور ہم جو یہ اس چیز کو، اپنی اس کاوش کو اللہ رب کریم کے دین کی نسبت سے، دین اللہ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، تو ہم پھر مجرم ہیں کہ ہم نے کوئی اگر غیر قرآن سے ہٹ کر، قرآن سے باہر کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی پیغام، کوئی میسیج، کوئی دین، کوئی چیز دے رہے ہیں، تو پھر ہم مجرم ہیں، اللہ کے بھی اور نو انسانی کے بھی۔ لیکن اگر لفظ بلفظ یہ اللہ کی آیات ہیں، اور انشاءاللہ العزیز باذن اللہ کے فضل سے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی بھی بات قرآن کریم سے باہر کریں ہی نہیں، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ہم جو غیر از قرآن ہے، یہ جو سارے شیاطین کا بنایا ہوا مذہب ہے، ہم اس سے برات اختیار کر چکے ہیں اور اس کو ترک کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمارے لیے الہکم الہ واحد کے نظریے پر ہونا صرف یہی ہے کہ ہم قرآن کا ہی اتباع کریں اور اسی کو ہی ساری نو انسانی تک پہنچائیں۔ یہی انبیاء اور رسول علیہ السلام کا راستہ ہے، اور قیامت تک جو تمام مومنین ہیں انہوں نے اسی راستے پر ہی چلنا ہے۔ اب کسی نبی نے قیامت تک مبعوث نہیں ہونا۔ یہ جو وارثون الکتاب ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ صرف ہماری نہیں، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا اتباع کریں، انفرادی، اجتماعی، ہر سطح کے اوپر، اور دوسرے انسانوں کو اس کا اتباع کر کے دکھائیں، اور اسی کی طرف ہی، اللہ کی آیات اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ تو صرف قرآن کریم کی بنیاد پر ایک لفظ بھی خارج از قرآن وہ لوگوں کے سامنے نہ تو بیان کریں، نہ پیش کریں، نہ خود اس کو اپنائیں، اور نہ کسی اس پر انحصار کریں جو اس کی طرف مائل ہوں۔ اس کے بعد یہ باوجود پہچاننے کے وہ انکار کر رہے تھے، تو اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ کی لعنت یہ محرومی ہے۔ اللہ رب کریم کو زبان سے، یا ملائکہ یا جو صالحین لوگ ہوتے ہیں، وہ زبان سے لعنت کرنا کوئی بے معنی سی بات ہے۔ زبان سے نہیں کہتے کہ لعنت ہو تم پر لعنت، وہ لعنت ایک کیفیت کا نام ہے، محرومی کا، ذلت میں ہونے کا، پستیوں میں ہونے کا، ایک بدبختی اور بدحالی کا۔ لیکن وہ جو لعنت پڑتی ہے فرد کے اوپر، یا اقوام پر، یا معاشروں پر، وہ کاز اینڈ افیکٹ کے قانون کے تحت ہوتی ہے۔ وہ علت و معلول کا قانون ہوتا ہے، قانون مکافات عمل، یعنی اگر تمہارے اعمال وہ ایسے ہیں کہ جن کا نتیجہ لعنت ہے، تو بہرحال اس لعنت میں مبتلا ہوگی، اور اگر اعمال ایسے ہیں کہ جن کا نتیجہ رفعتیں ہیں، جن کا نتیجہ عزت ہے، وقار ہے، جن کا نتیجہ فتح ہے، جن کا نتیجہ غلبہ ہے، تو اگر تمہارے اعمال ایسے ہوں گے تو تمہیں وہی نتیجہ ملے گا۔ یہ پوری کائنات میں یہ قانون مکافات عمل ہمیشہ سے کار فرما رہا ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا۔ اور آگے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ ان مومنین کا ذکر ہے کہ باوجود یہ ہے کہ نزول قرآن کے عہد سے پہلے تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، عرب میں ظلمات ہی ظلمات تھے، باطن
शयातीन के खड़े हुए मज़हब पर लोगों की अक्सरियत थी, चाहे वो मुशरिकीन थे, यहूद व नसारा, अहले किताब सब, लेकिन उसके बावजूद उनमें ऐसे मोमिनीन मौजूद थे कि जिनके सीनों के अंदर अल्लाह की आयात थी और वो वही की खालिस तालीमात की रोशनी उनके क़ुलूब के अंदर मौजूद थी। उन्हीं का तज़किरा यहाँ है कि जब वो सुनते थे अल्लाह की किताब को, रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ जो कुरान करीम नाज़िल हुआ था, तो उसकी तलावत सुनते थे, किरत सुनते थे, तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे कि उन हक़ को पहचान लेते थे और वो कहते थे कि ये अल्लाह, ए रब, हम ईमान लाए हैं, तू हमें शाहिदीन के साथ शुमार कर, लिख ले, जिन्हें हम अमल के ज़रिए उसकी तस्दीक करते हैं और ईमान लाते हैं और शहादत देते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन की इत्तबा और अताअत करते हुए वो सबीलिल्लाह पर आ जाते थे, इज्तिमाई ज़िंदगी में वही का इत्तबा करते थे। तो आज मुसलमान कौम में भी अगर कोई ऐसे लोग होंगे तो वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिइज़्निल्लाह अल्लाह की इन आयात के सामने सर बसजदा होंगे और पूरे ग्लोब पर मौजूद जो मोमिनीन होंगे, जो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद के नज़रिए पर ईमान लाएंगे, तो वो सब उसी तरह ही आपस में जुड़ जाएंगे और वो अल्लाह के दीन की नुसरत करेंगे, जिस तरह के हवारियों ने कहा था कि नाहनु अंसारुल्लाह, और उसके लिए अपने जान माल अल्लाह को बेच देंगे और नबी करीम की नुसरत उनके शामिल हाल होगी, क्योंकि वो बातिन मज़ाहिब से, आबा की रविश से इनकार करके इलाहुकुम इलाहुम वाहिद के नज़रिए पर आ जाएंगे। तो इसके बाद सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 41 से 44 तक है। वआमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकुनु अवला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीलन व इय्या फत्तक़ून वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मर्राकिईन अतामुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफ़ला तअक़िलून। ये सारे जो कैफियत है, ये तमाम की तमाम पूरी तरह सारी जो उस वक़्त जब कुरान करीम नाज़िल हो रहा था तो वो अहले किताब यहूद व नसारा पर इसका इत्तलाक़ हो रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अक़ामत दीन के लिए, वही के इत्तबा के लिए ये एक काविश है जिसकी हमने इब्तिदा की है। तो ये इन्हीं आयात और इन्हीं के यही कैफियत आज मुसलमान कौम पर भी, सारी की सारी मुसलमान कौम पर यही चीज़ का इत्तलाक़ हो रहा है, क्योंकि ये उसी पोजीशन, उसी कैफियत और उसी हालत में है जो नुज़ूल कुरान के अहद में यहूद व नसारा और बनी इसराइल की अक्सरियत की थी, कि उनको कहा गया कि तुम उस चीज़ पर ईमान लाओ जो तुम्हारे पास हदायत मौजूद है, वही मौजूद है, उसकी तस्दीक करने वाली, और तुम पहले इसका इनकारी न बनो। यानी कि अब अल्लाह रब्बे करीम की इन आयात का, वही के इस पैगाम का, इस दावत का, अक़ामत दीन की इसकी जद्दोजहद का, कि तुम इससे आगाह हो कि ये अल्लाह की आयात हैं। तो आज तुम मुसलमान कौम, तुम इसके पहले मुनकिर न बनो, इनकारी न बनो कि हम तो मज़हब आबा को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अक़ामत दीन की इस जद्दोजहद का, जो दीन अल्लाह के तमक्कन के लिए, इस्तख़लाफ़ अर्ज़ के लिए ये जो जद्दोजहद जिसका आगाज़ किया गया, इसका इनकार सिर्फ वही करेंगे जो अपने मज़हब आबा को नहीं छोड़ना चाहेंगे, जो आलिहात मुतफ़र्रक़ा के साथ, मुतफ़र्रक़ा पर ही ज़िंदा रहना चाहेंगे, जिनका इलाह जो एक तस्लीम नहीं करेंगे, वो जो 1400 साल मजहबी विरसा है उसके साथ चिमटे रहेंगे, सिर्फ वही इनकार करेंगे अक़ामत दीन की जद्दोजहद से और मुखालफत करेंगे। तो जो यही चीज़ उनको कही गई थी, और आज इनके ये जितने भी मजहबी पेशवा हैं, जिस तरह उनके अहबार और रहबान वो अल्लाह की आयात को बेच रहे थे थोड़े से मुआवजे के एवज़, आज ये भी यही कर रहे हैं। ये जितने मसाजिद में बैठे हैं, मदरसों में, मजहबी जमातों में, तो ये सारे वही कर रहे हैं कि अल्लाह की आयात को बेच रहे हैं, अपने मादी मफादात के लिए तंजीमें बनाई हुई हैं, बड़े बड़े मदरसे बनाए हुए हैं, बड़ी आलीशान मस्जिदें बनाई हुई हैं, और अपना वो सारा इसी दीन को बेच कर इसी खुदा को फरोश हैं और इसी के ज़रिए वो मादी मफादात हासिल कर रहे हैं और लोगों को इस फ़रेब में
मुब्तला किए रखा है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, तुम आखिरी नबी की उम्मत हो, जहन्नम में नहीं जाओगे, गए भी सही तो लाजमी जन्नत में चले जाओगे। ये वही सारे फ़रेब हैं जो उस वक़्त आबार और रहबान यहूद व नसारा और अहले किताब की अक्सरियत को देते थे। तो उनको भी कहा जा रहा था कि हक़ के साथ बातिल की आमेज़श न करो और हक़ को छुपाओ नहीं, हालांकि तुम्हें इल्म है इस चीज़ का। तो आज भी ये कुरान करीम के साथ जितनी भी मजहबी किताबें हैं, मजहबी तालीमात हैं, अफकार और नज़रियात हैं, जो कुछ भी है कुरान करीम से बाहर, उसको ये कुरान करीम के साथ शामिल करते हैं, उन किताबों को नहीं छोड़ना चाहते। तो ये भी वही तनबीह से हक़ व बातिल कर रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि कुरान अल्लाह रब्बुल करीम की तरफ से नाज़िल करदा है और कुरान करीम के अलावा और कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल करीम की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है। ये एक बाउंड्री लाइन है, ये एक हद है, तो इसके दरमियान की कोई सूरत है ही नहीं। जब अल्लाह के नाज़िल करदा की तबाह कर दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीय्यीन की उसवा हसना पर अमल करते हुए, तो दीगर कुरान के अलावा सब कुछ को यकसर और कतई तौर पर एब्सल्यूटली उसको छोड़ना होगा। तो आज ये उसको छोड़ने पर अगर आमादा नहीं है, और यही हुक्म उनको दिया जा रहा था कि तुम सलात कायम करो और ज़कात का एहतमाम करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, तो क्या तुम लोगों को बिर का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, और तुम हालांकि किताब पढ़ते भी हो, तो क्या अक्ल इस्तेमाल नहीं करते? तो ये मुसलमान भी ये ज़ुबानी कलामी किताब पढ़ते हैं, हिफ़्ज़ करते हैं, किरत करते हैं, तजवीद और उसकी ख़त्ताती और कई अंदाज से कुरान करीम का सवाब के लिए पढ़ते हैं, मुर्दों पर पढ़ते हैं, बीमारियों के इलाज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अक्ल इस्तेमाल नहीं करते कि ये किताब हमें नताइज क्या दे रही है। हमारी जो इससे वाबस्तगी है सदियों से, ये तो कॉस्मेटिक है, नुमाइशी और अलामती तौर पर है। हालांकि इस किताब के साथ तमस्सक करना होता है, इसके साथ मस करना होता है, इसको थामना होता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तो फिर इसका इत्तबा करना होता है। ये इस मकसद के लिए किताब नाज़िल हुई है, इसके ये सर्फ़ व नहव जानने के लिए और इसकी ये खुशहानी से इसकी किरत करने के लिए, इसके तावीज़ लिखने के लिए, इसकी आयात की ख़त्ताती के लिए, या मुर्दों को बख्शवाने के लिए, या तरावियों में पढ़ने के लिए, या हिफ़्ज़ करने के लिए, या सवाब की खातिर पढ़ने के लिए किताब नाज़िल नहीं हुई। लेकिन ये कि इसके यही इस्तेमाल रह गए। और ये अगला जो मौजू है, ये इस हवाले से आठवां जो इसका ज़ेनी मौजू है वो है आज़ादी फ़िक्र अमल और पुरअमन बकाए बाहमी। सूरत अद-दहर की आयत नंबर 3 है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने इंसान को रास्ते की रहनुमाई कर दी है, उसको रास्ता समझा दिया है, अब उसकी मर्ज़ी है कि वो शुक्र करे या वो कुफ्र करे। तो ये जो इकामतुद्दीन की जद्दोजहद है, ये तमाम लो इंसानी के लिए, चाहे कोई भी उनका मज़हब है, कोई भी अकीदा है, कोई नज़रिया हयात है, या वो बेशक देहरिया भी हों, उन सब के खैर खाही और इस्लाह के लिए है। और अगर वो इकामतुद्दीन की इस जद्दोजहद के ख़िलाफ़ नहीं उठ खड़े होते, इसको कुचलने की, इसको दबाने की कोशिश नहीं करते, हमारे वो मुखालिफ बनकर सामने नहीं आते, तो उनके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा जो बनाई का मामला उनके साथ करेंगे, अदल किस्त का करेंगे और उनको खैर खाही ही चाहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। किसी पर जबर नहीं होगा, कोई वो इस्लाम अल्लाह के दीन पर, दीन अल्लाह पर आए या नहीं आए। हाँ, जो आएंगे वो अक्ल फ़िक्र और शऊर और बसीरत को बरूए कार लाते हुए आएंगे, तो फिर उनको दीन को पूरे का पूरा अपनाना होगा, फिर जुज़वी तौर पर नहीं अपनाना होगा। जो धोखा देंगे, जो अपनाने का ऐलान करके जानबूझकर उसकी हदूद की पामाली करेंगे, अहकाम की नाफरमानी करेंगे, तो फिर उनको सज़ाएँ दी जाएंगी, उनको तादीबी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो गद्दार होंगे। एक आदमी है जब अहद करता है कि मैंने ये जुर्म नहीं करने, ये काम नहीं करने, और समझ कर पूरा उसको शऊरी तौर पर उसको पता है कि ये अल्लाह रब्बुल करीम की हदूद हैं और ये इंशाअल्लाह ये सबको वाज़े की जाएंगी, और वाज़े हैं भी सही। मुख्तलिफ ये जो उन्वानात और मुख्तलिफ जो मौज़ूआत के हवाले से आयात को इकट्ठा किया गया, तो उनमें बड़ी हद तक वाज़ेह है भी सही, और फिर भी इंशाअल्लाह बतदरीज ये जो तालीमी किताब व हिकमत होगी, ये जो सलात के इत्तमात होंगे, उनमें दीन के सारे गोशे वाज़े किए जाएंगे। फिर जो लोग समझ कर जानते बूझते हुए कि ये हमने इसमें
منکر کا ارتکاب نہیں کرنا، ہم نے حدود اللہ کو پامال نہیں کرنا، تو جو لوگ ایسا کریں گے ان کو اسی مناسبت سے جو سزائیں اللہ رب کریم نے تعدیبی کارروائی، تعدیبی اقدامات قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اس کے مطابق ان مسلمانوں کو، مومنوں کو سزا دیں گے تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ تو لیکن جو تسلیم نہیں کریں گے، دین اللہ پر نہیں آنا چاہیں گے، تو ان تمام انسانوں کو ہماری طرف سے پرامن بقائے باہمی کی ایک دعوت ہے۔ ہر انسان کو یہ اللہ رب کریم نے آزادی دی ہے، ہم کسی کے اوپر جبر کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب کریم نے جو آزادیاں انسان کو دی ہیں تو وہ اپنے اپنے مذاہب پر رہیں، اپنی اپنی عبادات کریں، اپنے اپنے عقیدہ پر رہیں، صرف یہ کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں اور ہمارے مخالفت نہ کریں اور اس نظام کو سبوتاژ کرنے کے لیے اپنی توانائی اور صلاحیتیں استعمال نہ کریں۔ تو ان سب کے لیے ہماری طرف سے انشاءاللہ العزیز ایک پرامن بقائے باہمی کی ایک دعوت ہے، اور یہی دین اسلام ہے۔ ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا، وہ اپنے انداز سے رہیں، صرف یہ کہ ان کو جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، فساد اور فتنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پورے سسٹم کو، نظام کو جو اقامت دین کا ہے، دین اللہ کا، اس کو ڈیمالش کریں یا اس کی جڑیں کاٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کو اپنے مذاہب پر رہیں، کوئی ہندو رہے، کوئی یہودی رہے، کوئی عیسائی رہے، یا کوئی دہریہ رہے، یا کسی اور مذہب اور عقیدے پر رہے، تو کسی کو کوئی منع نہیں ہوگا، بلکہ ان کو بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو ہم انشاءاللہ عزیز یقینی بنائیں گے، ان کی آزادیوں کو اور ان کی جو بحیثیت انسان جو تکریم ہے وہ انشاءاللہ عزیز سب کے لیے یکساں ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ جو سورۃ الممتحنہ کی آیات 8 اور 9 ہیں، اللہ رب کریم نے اسی رہنمائی کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أو تقسطوا عليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ کہ اللہ رب کریم تمہیں ایسے لوگوں سے منع نہیں کرتا کہ جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، تمہاری مخالفت نہیں کرتے، تمہارے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالتے دین کے معاملے میں، اور تمہیں انہوں نے اپنے گھروں سے نہیں نکالا، کہ تم جو ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو تم بھلائی کا، وسعت کا، خیر کا معاملہ کرو، اور ان کے ساتھ قسط، عدل و قسط کے ساتھ ان کے چلو، ان کے اوپر جبر نہیں کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ رب کریم ہمیں انشاءاللہ باذن اللہ استخلاف فی الارض دے گا، تمکن دین دے گا، تو کبھی بھی کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان انشاءاللہ عزیز کسی پر نہ تو زیادتی کر سکے گا، نہ کوئی سرکشی، نہ کوئی اس پر جبر ہوگا، بلکہ ان کو پوری آزادی اور پوری ایک بقائے باہمی کے ساتھ بھرپور انداز سے زندگی جینے کے جو مواقع ہیں اور وسائل ہیں ان کو فراہم کیے جائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ کہ اللہ رب کریم جو قسط پر قائم رہتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب کریم تو ان لوگوں سے روکتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، یعنی جو ہمارے ساتھ لڑیں گے وہ اس پورے نظام کو، مومنین کو ایذا میں مبتلا کریں گے، وہ ایک مصائب پیدا کریں گے، رکاوٹیں پیدا کریں گے، ابتلا میں، فتنہ میں ڈالیں گے مومنین کو، اور اس سارے نظام کے مخالف ہوں گے، اس کو سبوتاژ کرنا چاہیں گے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس مقصد کے لیے تعاون کریں گے کہ وہ مومنین کو بے دخل کریں، ان کو اپنے مختلف جو علاقہ جات ہیں، جو ان کے جاب ہیں، جو بزنس ہیں، اس میں وہ رخنہ اندازی اور خلل ڈالیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے انشاءاللہ العزیز باذن اللہ کبھی بھی ولایت کے اور دوستداری کے اور اپنائیت کے تعلقات نہیں ہو سکتے۔ شروع میں ان لوگوں کی اذیتوں کو، ابتلا کو برداشت کیا جائے گا، کیونکہ جب تک قوت جمع نہیں ہو جاتی تو قوت کے ذریعے ان کے ظلم کو اور ان کے جو جبر ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا جب تک قوت نہیں ہوتی، اور جب بتدریج اللہ وحدہ لا شریک قوت دے گا اور اللہ کی نصرت و تائید شامل حال ہوگی، جب تو پھر ان کو ان کی جو ظلم ہے، ان کا جو فتنہ ہے، جو ان کا شر ہے اور جو جبر ہے، استبداد
ہے اس کو پھر قوت کے ذریعے روکا جائے گا انشاءاللہ عزیز باذن اللہ۔ پھر ان کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اور ولایت اور اپنائیت کے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے، پھر اس فتنے اور شر کی اور ظلم کی سرکوبی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہ کی جائے تو پھر معاشرے میں سے ظلم اور استبداد اور ناجائز استحصال ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی باوجود اس کے کہ ان کے لیے کوئی ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ رکھے، بظاہر وہ مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہو، لیکن اس کی جو دوستیاں تعلقات اور اپنائیت اللہ کے دشمنوں کے لیے ہو، مومنین کے دشمنوں کے ساتھ ہو ان کی تعلقات، تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو پھر ان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کی اس غداری کی سزا دی جائے گی جو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہوں گے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، یہ نواں جو ذیلی عنوان ہے اس مبادیات اور ابتدائی عنوان سے جو آیات ہیں، یہ ہے کہ فتنہ و ایذاء اور ضرر و ابتلاء کا دور۔ اس میں اللہ رب کریم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ساری انسانی تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے، آج بھی یہی ہوگا، ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی جو لوگ الہ قوم الہ واحد کے نظریے پر کھڑے ہوتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہیں، تمام باطل الہات اور طاغوت سے برات اختیار کرتے ہیں، تو ان پر مشکلات کے اور مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ سارے مشرکین ان کو یہ دعوت ناگوار گزرتی ہے، اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ مشن، یہ دعوت، یہ نظریہ حیات معاشرے میں جڑیں پکڑتا ہے تو یہ جو شرک ہے، یہ ظلم ہے، استبداد ہے، یہ جو شر ہے اور فساد ہے، اس کی معاشرے میں سے بےخونی ہو جائے گی، اس کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ تو مخالفین ایسے لوگوں کو پہلے دن سے ہی ان کے لیے اذیتیں اور ابتلاء کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے مومنین کو۔ اس لیے اللہ رب کریم نے مومنین کو فرمایا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تمہارے اوپر اس طرح کی جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں اس طرح کی صورتحال اور مسائلیں سے، اس کیفیت سے تمہیں نہیں گزرنا پڑا، یعنی اس کیفیت سے، اس دور سے، ان مراحل سے ہر صورت میں گزرنا پڑے گا، آج بھی اور آج کے بعد کبھی بھی۔ اگر جو لوگ جد و جہد شروع کرتے ہیں، جب ماضی میں انہوں نے شروع کی ہے، جب بھی وہ الہ قوم الہ واحد کی جد و جہد، اقامت الدین اللہ کی جد و جہد شروع کریں گے، لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھائیں گے، تو ان پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کے لیے ان کو پہلے سے اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے ہر مومن کو، کیونکہ یہ اللہ رب کریم کی سنت ہے، اللہ کے کلمات ہیں، انہی کٹھانیوں میں سے تو وہ گزر کر جاتا ہے، تو پھر ہی وہ کندن بنتے ہیں، ان میں سے جو سب خام، ان میں جو ہوتا ہے کھوٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے جو ہی، اور جس میں سے کھوٹ نہیں نکلتا وہ اس کھوٹ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو پھر مومنین اس کو اپنے صفوں میں سے نکال باہر کرتے ہیں، جو گندی مچھلیاں ہوتی ہیں منافقین کی طرح۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین کو بھی یہی اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ اب ان منافقین سے یکسر اور قطعی طور پر ترک تعلق کرنا ہے، ان کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کرنا ہے۔ شروع میں تو یہ صفوں میں چھپے ہوتے ہیں، یہ مارے آستین، یہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں منافقین، لیکن جو مختلف کٹھانیوں سے، مختلف ابتلاء سے، آزمائشوں سے اور سرد گرم حالات سے وہ جو ایک کاروان گزرتا جاتا ہے، تو یہ منافقین نکھر کر سامنے آتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ یعنی مومنین کو اتنی مشکلات میں سے گزرنا پڑتا تھا انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان کو سختیاں آتی تھیں، مشکلات آتی تھیں، حتیٰ کہ جھنجھوڑ دیے جاتے تھے، اور پھر جو رسول علیہ السلام ہوتے تھے اور ان کے ساتھ جو مومنین ہوتے تھے وہ سب اس پروسیس سے گزرتے تھے، تو پھر مومنین کہہ اٹھتے تھے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، تو جواب ملتا تھا کہ اللہ کی نصرت قریب ہے۔ تو یہ جو سٹرگل ہے، یہ جدوجہد ہے، اس میں
इसमें कोई चोर रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आदमी कहे कि नहीं बग़ैर इस तरह के प्रोसेस से, इन मराहिल से गुज़रने के वो उनको जन्नत मिल जाएगी या अल्लाह रब्बुल करीम की नुसरत और ताईद और फ़तह उनके शामिल हाल होगी। नहीं, ये इन मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। जब आप कुरान करीम का मुताला करते हैं और अक़वाम साबिक़ा के जो हालात हैं और जो ज़बान है और जिन मराहिल से वो गुज़रे होते हैं उनका मुताला करते हैं, तो ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह आश्कारा हो जाती है। फिर आप इसको जब समझ लेते हैं, इसको कबूल कर लेते हैं, तो फिर मुश्किलात झेलना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहता, बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप शऊरी तौर पर, ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार होते हैं। इसीलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अक़वाम साबिक़ा की उस सारी जिद्दोजहद को, मराहिल को, उसका खाका और नक्शा कुरान करीम की आयात के लिए आयात की सूरत में महफूज रखा है, बयान किया है। मकसद ये है ताकि मोमिन साबित कदम रहें, वो सब्र और इस्तिकामत के साथ अकामत दीन की जिद्दोजहद जारी रखें और सबील अल्लाह पर गामज़न रहें। उनको पता हो कि ये जो काविश है ये कोई रेड कारपेट पर लोग उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये मुसलसल आजमाइशें हैं, वो जो ये एक तरह की एक जंग है जो आपको दाखिली सतह पर भी लड़नी पड़ेगी और ख़ारजी सतह के ऊपर भी, हर दोनों सतहों के ऊपर। यानी आपको अपने जो हवाए नफ्स हैं, जो शहवात हैं, और उनके ख़िलाफ़ भी स्ट्रगल करनी होगी, और अपने जो इस तरह अनकंट्रोल्ड गुस्सा है, ऐसा गैज़ व ग़ज़ब है, तकब्बर है, इस तरह की शैतानी जो तहरीकें हैं, वसवसे हैं जो अंदर से पैदा होंगे, उनको भी कंट्रोल करना होगा, उनसे भी मग़लूब नहीं होना होगा, उनको भी लगाम देकर रखनी होगी। और जो ख़ारिज में जो मुशरिकीन होंगे, जो अल्लाह के दुश्मन होंगे, दीन अल्लाह के दुश्मन होंगे, तो उनकी जो तरफ से जो अज़ियतें, इब्तला और फितना और मसाइब होंगे, उनको भी खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना होगा। ये दोनों महाज़ों पर साबित कदम रहने के बाद ही अल्लाह रब्बुल करीम की नुसरत हासिल होती है, और तभी आदमी उस जो इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी है उसमें जन्नत में जा सकता है। जी असल में आखिरत की ज़िंदगी और दुनियावी ज़िंदगी की जन्नत है, ये एक ही हकीकत के नाम हैं। जो लोग इस दुनिया में जहन्नमी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी नफ्सियात जहन्नमी वाली होती हैं, वो आखिरत में कभी जन्नत में नहीं जा सकते। आखिरत में जन्नत में वो ही जाएंगे जिनकी इस दुनिया में जन्नती मुआशरे वाली नफ्सियात होती हैं, और वो सारी कुरान करीम में बयान की गई कि जन्नतियों की नफ्सियात क्या हैं, उनके बाहमी तल्लुकात क्या होते हैं, उनका रवैया क्या होता है। तो आखिर में ये जो इस मौजू की आखिरी आयत है, ये 10वां ज़ेनी उन्वान है, वो है वलायत और तर्क मवालात। सूरत अल-फतह की आयत नंबर 29 है, वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कि जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के मुत्तबईन थे, जो अताअत कर रहे थे, जो आपका साथ दे रहे थे अकामत दीन इत्तबाए वही की इस जद्दोजहद में, तो उनकी एक नफ्सियात थी, उनकी शख्सियत का दो गोशे और दो पहलू थे कि वो कुफ़ार के मुकाबले में बड़े सख्त थे, बड़े सख्त जान थे, और बड़ा उनका एक क्लियर लाइन थी कि वो कुफ़ार के साथ वलायत का रिश्ता नहीं रख सकते थे, उनसे वो बुग़्ज़ व अदावत रखते थे, क्योंकि वो कुफ़ार अल्लाह के दुश्मन हैं। और मोमिन कभी अल्लाह के दुश्मन से, मोमिनीन के दुश्मन से, दीन अल्लाह के दुश्मन से कभी वलायत का और दोस्ती का तलक रख ही नहीं सकता। वो जो दुश्मन है, दुश्मन को दुश्मन ही समझेगा, और जो मोमिनीन हैं उनमें वो बड़े नरम मिजाज होते थे, बड़े एक उसमें शीर व शकर होते थे, और उनमें मतलब एक दो कालिब यकजान की कैफियत से उनमें जो, क्योंकि उनमें बाहमी उल्फत होती थी, उनमें अख़ुवत होती थी, उनमें इख़लास और ईसार होता था एक दूसरे के लिए। तो ये वो कदरें हैं, वो खुसूसियात हैं, वो वैल्यूज़ हैं जो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद के नज़रिए पर आने वाले तमाम मोमिनीन में होती हैं, और आज भी होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इसके साथ ही ये जो मौजू है ये मुकम्मल होता है। इसमें एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो भी इस रास्ते के राही बने, जो भी हमारे शरीक सफ़र हों, हम रहें न रहें, कोई और जो हमारे साथी हैं वो रहें न रहें, लेकिन इस रास्ते पर आखिरी सांस तक
صبر و استقامت کے ساتھ، عزم اور قوت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بإذن اللہ بنصر اللہ کی مشیت کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ اور کہیں پر بھی آپ جو لوگوں کو دعوت دیں گے وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آسان انداز سے، مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہونا چاہیے، اور نرم انداز سے کسی کے جو اکابرین ہیں، کسی کے جو آلہات ہیں، جو شرکاء جن کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، تو ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے، کیسے نہیں تھے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کچھ کیا وہ امت گزر گئی ہے، ان کا اعمال کا نتیجہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جواب دیا تھا فرعون کو کہ کان ما بال القرون الاولی، تو کہ پچھلے لوگوں کے بارے میں ان کا کیا حال ہے، یا تمہارا کیا موقف یا نظریہ ہے گزشتگان کے بارے میں، تو جو جواب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دیا تھا ہم بھی وہی ہمارا موقف ہے، وہی جواب ہے کہ کان علمھا عند ربی فی الکتاب، کہ ان کے متعلق جو علم ہے وہ تو رب کی کتاب میں درج ہے، ان کے جو اعمال تھے، جو رویے تھے، اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہونا ہے، ہمیں کیا علم ہے۔ اور نا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ ہمارا رب نہ تو بھول سکتا ہے اور نہ وہ بھٹک سکتا ہے۔ تو تمام جو شخصیات ہیں، خاص طور پر 1400 سالہ عرصے میں نزول قرآن کے عہد کی یا بعد کی تاریخ کی، تو ہمیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ جانیں، ان کے معاملات جانیں اور اللہ رب کریم جانیں۔ تو مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، اور کسی کے جو اکابرین جو ان کو سمجھتے ہیں، زعماء سمجھتے ہیں، سادتنا و کبرانا، وہ ان کو بڑے درجات دیتے ہیں، تو اس میں کسی کی مقصد تحقیر کرنا یا کسی کو ایسے نامناسب الفاظ نہیں دینے، کسی کے لیے استعمال نہیں کرنے کبھی بھی۔ اور دوسری چیز ہے کہ نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، اگر کوئی آنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں آنا چاہے تو یہ اس کو آزادی اللہ رب کریم نے دی ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر آپ کو اللہ رب کریم استخلاف فی الارض دے بھی تو دے بھی دے، اور اس کے بعد آپ ان پر کسی پر جبر نہیں کر سکتے، چاہے کہ اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو، یہ اللہ رب کریم کی دی ہوئی آزادی ہے، اور کوئی کسی انسان کو ان آزادیوں کو چھیننے کا حق نہیں رکھتا۔ اور پھر اس آسان انداز سے تمام انسانوں کو، نہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو، چاہے وہ کافر ہوں، دہریہ ہوں، کسی بھی مذہب اور عقیدہ پر، کسی بھی نظریہ زندگی پر ہوں، تو ان کو اس انداز سے دعوت دینی ہے، عمل کر کے دکھانا ہے، اقامت الدین اور اتباع وحی کے سبیل اللہ پر سفر کی، کہ وہ جو جن میں عداوت ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ آپ کا عمل دیکھ کر، آپ کا رویہ دیکھ کر، آپ کے نتائج دیکھ کر وہ ولی حمیم آپ کے گہرے دوست بن جائیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جن انسانوں کو، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں، غیر مسلموں سے ہوں، موجودہ دور کے یہود و نصارہ میں ہوں سے ہوں، ہنود میں سے ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی بھی انسان ہوں جو اپنے ماضی کے اوپر، اپنے جو ان کے سابقہ عقائد و نظریات ہیں ان پر وہ نادم ہو کر، تائب ہو کر آئیں، تو آپ یوسف علیہ السلام کے، بے شک انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کی ہوں راستے میں، اس آپ کی جدوجہد میں کچھ ان سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ آپ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں یا آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک آپ کو استخلاف فی الارض اور تمکن دین دیتا ہے، اور آپ کو فتح سے امکنار کرتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو بے شک آپ کے مخالف بھی رہے ہوں، اگر وہ آپ کے سامنے آ کر اپنی روش پر نادم ہوتے ہیں اور تائب ہو کر آئندہ سے اپنی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں، بے شک وہ کسی اور مذہب پر رہیں، کسی اور دین پر رہیں، جس پر رہنا چاہیں، لیکن اگر آپ کی وہ مخالفت ترک کرتے ہیں اور خود آ کر اپنی اصلاح کا اور پرامن بقائے باہمی کا اعلان کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب اليوم، کہ تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہے، تو آپ نے بھی اسی روش کا، اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہر مرحلے پر، ہر طرح کے حالات میں، جو بھی جس انبیاء علیہ السلام میں سے جس رسول علیہ السلام کو اسوہ حسنہ جس طرح کے حالات میں وہ اپنانا زیادہ آسان ہو، اس کو اپنانا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، ان کے کردار، ان کے اقدام وہ قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔
اسی لیے ہیں کہ تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں درپیش صورتحال کس طرح کی ہے اور ہم نے کس نبی اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، اور ان کی جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے ان کی شخصیت کے کردار کے کون کون سے گوشے ہیں اور کس طرح کے حالات میں ہم نے ان گوشوں کو اپنانا ہے، کیونکہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا راستہ تھا اور جو ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا اجماع تھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ تھا، وہ سب کا راستہ ایک ہی تھا، ایک ہی راستے کے راہی تھے۔ کچھ گوشے انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کی زندگیوں سے بیان کی گئے ہیں، کچھ گوشے جو ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان کی زندگیوں سے بیان کی گئے، تو ہم نے تو سب کی جو کچھ اللہ کی آیات میں ہے ہم نے سب کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ یہ ہے جو اللہ کا دین۔ تو اس کے ساتھ یہ نشست مکمل ہوتی ہے، اور پھر جو دیگر موضوعات اور عنوانات ہیں ان کو انشاءاللہ عزیز اگلی نشستوں میں ان پر اس طرح کے جو ابھی متعدد جو ٹاپکس اور عنوانات باقی ہیں تو ان پر انشاءاللہ عزیز اگلی نشستوں میں ان عنوانات اور موضوعات کو مکمل کیا جائے گا۔ اس کے یہ مبادیات اور ابتدائیہ کے جو ساری آیات تھی وہ اس نشست میں مکمل ہو گئی ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔